الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود ولا نعت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحائی واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، سلسلے گفتگو اصول دین، اور جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ ترتیب گفتگو کے مطابق آج بڑی اہم اصل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اصل امامت کے حوالے سے عزیزان محترم، مکتب اہل بیت، جیسا کہ میں نے عدل کے بارے میں گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ مکتب اہل بیت کے امتیازات میں سے ہے کہ عدل اور امامت ہمارے اصول مذہب میں شامل ہے. یعنی ہم اس سلسلہ ہدایت کو جو خداوند متعال نے خلقت انسان سے بھی پہلے جس کا اعلان کیا، اور جو پہلا انسان اس روئے زمین پر آیا وہ محتاج ہدایت بن کے نہیں آیا، وہ ہادی بن کے آیا ہے. ہم اس عادل خدا، اس رحمان خدا، اس رحیم خداوند متعال کہ جو انسانوں پر اتنا مہربان ہے کہ ایک انسان کو بھی بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا. ہمارے مکتب و مذہب کا یہ ایمان ہے کہ جب اس انسانیت کی ابتدا ہی ہادی سے ہوئی ہے تو انتہا بھی ہادی پر ہوگی. اگر اس کائنات کے پہلے انسان کو بھی اللہ نے یہ عذر نہیں دیا کہ میں اس لیے گمراہ ہو گیا، میری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ خدا یہ اربوں انسانوں کو کبھی یہ بہانہ نہیں دے گا
کہ ہم اس لیے گمراہ ہو گئے کہ ہادی موجود نہیں ہے۔ گزشتہ سال میں نے امامت کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا، ان باتوں کو دہراؤں گا تو نہیں، نئی جہت سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ظاہر ہے جب مسئلہ امامت پر گفتگو ہو تو کچھ بنیادی طور پر باتیں مشترک ہیں۔ اور ایک اور بات کہ بعض مسائل ایسے ہیں جو علمی ہیں، عملی نہیں ہیں، ان کا ہماری عملی زندگی میں وہ اثرات نہیں ہوتے ہیں۔ علمی فائدہ ہوتا ہے، عملی فائدہ اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ مسائل اس حیات انسانی میں ایسے ہیں کہ جن کا تعلق صرف علم سے نہیں عمل سے ہے، جو انسانوں کے زندہ مسائل ہیں، اور جب تک انسان بعنوان انسان باقی ہے وہ مسائل باقی ہیں۔ اور اسی مسائل میں سے مسئلہ ہدایت انسانی یہ انسان کا حیاتی مسئلہ ہے، یہ علمی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک اس روئے زمین پر انسان باقی ہے اور وہ محتاج ہدایت ہے، اس وقت تک ضرورت بحث ہدایت اور ہادی باقی رہے گی۔ لہذا یہ گفتگو کبھی بھی پرانی نہیں ہو سکتی جو ہر انسان کی زندگی حیات سے مربوط گفتگو ہے۔ یہ کوئی علمی گفتگو نہیں، یہ عملی گفتگو ہے۔ اس کا حیات انسانی پہ اثرات ہیں، اور انسانوں کے عروج و زوال میں، انسانوں کے ارتقاء اور انحراف میں اس بحث کا، یعنی مسئلہ ہدایت اور ہادی کا، نظام ہدایت کا بنیادی اثرات ہیں۔ میں ایک بات عرض کروں گا اگر آپ متوجہ ہیں کہ سید الانبیاء نے جو نظام ہدایت کائنات کو بخشا اور اس نظام ہدایت کے تسلسل کو غدیر میں اعلان ولایت کے ساتھ آگے پہنچایا، سید الانبیاء کے بعد پہلا انحراف جو امت میں آیا ہے وہ نظام ہدایت اور رہبری میں آیا ہے۔ دین میں باقی جتنے انحراف آئے ان کی اساس اور بنیاد مسئلہ رہبری سے شروع ہوتی ہے۔ اگر غدیر کے بعد سقیفہ نہ آتا تو اسلام کا آج یہ حشر نہ ہوتا۔ دیکھیے سید الانبیاء کے بخشے ہوئے نظام ہدایت کا نام غدیر ہے، اور امت نے جب اس نظام ہدایت سے منہ موڑا تو وہ نظام جو امت نے پیش کیا وہ سقیفائی نظام ہے۔ سقیفے میں نماز نہیں بدلی گئی اور روزہ نہیں بدلا گیا، البتہ یہ سب کچھ تبدیل ہوا، لیکن تبدیلی کا سبب اور بنیاد وہ امامت بنی ہے۔ اگر وہ تبدیل نہ ہوتی تو یہ بھی تبدیل نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے جن میں وہ نظام ہدایت تبدیل نہ ہوا ان میں آج تک کوئی مسئلہ دینی تبدیل نہیں ہوا۔ آج تک وہی نمازیں، وہی روزہ اور وہی احکام دین آج تک اس امت میں باقی ہے جس میں رسول کا بخشا ہوا نظام ہدایت باقی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ ہم امامت کے بارے میں اگر گفتگو کریں تو وہ بھی نبوت کی طرح ہی ہے، چونکہ میں نے کل عرض کیا کہ یہ نظام ہدایت الہیہ کے تسلسل کا نام ہے۔ تو امامت کے حوالے سے بھی گفتگو، ایک گفتگو یہ ہے کہ اصل امامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارے دلائل کیا ہے، یعنی امامت عامہ، اور پھر امامت خاصہ کہ جسے اصطلاحی امامت کہتے ہیں، جسے نیابت پیغمبر خدا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کن اوصاف و شرائط کے قائل ہیں۔ پہلے اصل موضوع واضح ہونا چاہیے کہ امامت کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ہے کیا، اور ہم کن دلائل سے اور قرآنی آیات سے اپنے عقیدے کو ثابت کرتے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس حوالے سے بہت ساری کتابیں، علم کلام میں ایک بحث ہوتی ہے اور ایک یہ انسان شناسی میں بحث ہوتی ہے، مختلف جہتیں ہیں مسئلہ امامت کے بارے میں بحث کی، عرفاء نے بھی کی ہے، علم کلام کے ماہرین نے بھی کی ہے، اور جو عمرانیات کے ماہر ہیں انہوں نے بھی کی ہے۔ جب عالم سیاست میں گفتگو ہوتی ہے تو اس کی ایک اور جہت ہے، عرفاء جب امامت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اور جہت ہے، علم کلام میں جب گفتگو ہوتی ہے تو اور جہت ہے۔ مثلا عرفاء جب گفتگو کرتے ہیں امامت کے بارے میں
تو وہ مسئلہ امامت کو بعنوان انسان کامل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات باقی رہ جائے اور اس کائنات میں ایک ایسا انسان کامل نہ ہو جو انسانوں کو اس کے مطلوبہ کمال تک پہنچائے، جو اللہ کے صفات جمال و جلال کا مظہر اتم و اکمل ہو۔ انسان ایسی شخصیت سے کبھی بھی خالی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کی جہت۔ علم کلام میں گفتگو ہوتی ہے نیابت پیغمبر کے حوالے سے، لیکن قرآن مجید نے مسئلہ امامت کو کیسے پیش کیا؟ توجہ فرمائیے گا کہ ایک اصل امامت سے گفتگو، اس کے لیے جو ہمارے علماء نے جو بنیادی طور پر جس آیت سے سہارا لیا وہ آیت مجیدہ یہ ہے، جب خداوند متعال نے سید الانبیاء کو یہ ارشاد فرمایا وَحَفِظْ تَلَا إِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اپنی امت کو یاد کرائے اس وقت کو جب تیرے رب نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش میں 100/100 نمبر لیے۔ میں 100/100 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممتحن خدا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ تو خود امت کو یہ یاد کرانے کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے اسے آزمایا۔ پہلی شرط آزمائش، دوسرا اعلان نتیجہ بھی ہے، اور تیسرا پوزیشن کا اعلان بھی ہے، اور چوتھا انعام کا اعلان بھی ہے، اور پانچواں تسلسل کا اعلان بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک آیت میں یہ سارے مسائل حل ہیں۔ وَحَفِظْ تَلَا، یاد کرو۔ تو یاد کرانے کا مقصد کیا ہے؟ جب اس کا ہمارے حیات انسانی سے کوئی تعلق نہ ہو تو یاد کیوں کرایا جا رہا ہے؟ اور اس امامت کو یاد کرانے کا اس امت کو فائدہ کیا ہے اگر اس امامت کا تسلسل اس امت میں نہ ہو؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب امت کو یاد کراؤ۔ کیا یاد کراؤ؟ اس وقت کا کو یاد کراؤ جب تیرے رب نے آزمایا۔ تو اب ظاہر ہے جب اللہ آزمانے کا کہہ رہا ہے، امتحان لینے کا کہہ رہا ہے، اللہ کا امتحان اس لیے نہیں ہے، اب جب جانتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ وہ ہم امتحان لیتے ہیں کسی کی صلاحیت جاننے کے لیے، تو خدا اسی سے جاہل تو نہیں ہے، وہ تو علیم بالذات ہے، اس کے جاننے کا معنی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کا امتحان اس لیے نہیں کہ خود عالم بنے، خود جانے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں، اس کا نقص یا کمال دوسروں کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میں جسے عہدہ دے رہا ہوں دیکھو وہ کتنا باکمال ہے، اس میں اگر نقص ہے تو عہدہ نہیں دوں گا۔ اس آزمائش میں سب برابر ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ایک امتحان عمومی ہے جو سب کا ہوگا اس کمال تک پہنچنے کے لیے، لیکن جس کے ذریعے انسانیت کمال تک پہنچے گی اس کا امتحان بھی بلند ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اللہ نے کہا میں نے آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو کامل نمبروں میں پاس کیا۔ اب دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں یہ امتحان میں چند طرح کے لوگ ہوتے ہیں، نتیجے چند طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ اتنے پاس ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ کس تناسب سے ہوتا ہے؟ وہ آپ نے ایک فیصدی نمبر رکھے ہیں کہ 100/100 20 ہیں، ایران میں ہوتے تھے ہمارے 20 نمبر ہوتے، یہاں پر 100 کا ہو، تو اس تناسب سے ایک رکھا ہے کہ جو اتنے نمبر لے گا وہ پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تناسب رکھا ہے انہوں نے، 33% اگر ہوں تو پاس ہے۔ اب جو پاس ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جاتا، صرف بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پاس ہے۔ یہ کہہ دینا یہ پاس ہے یہ دلیل ہے کہ انہوں نے بس وہ فیصدی نمبر لیے، قریب قریب پہنچے ہیں۔ اعلان ان کا ہوتا ہے جو فیصدی نمبر جتنے ان کے قریب ہوتے جائیں، 100 کے جتنے قریب ہوتے جائیں اتنی پوزیشن بنتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب جس کی فرسٹ پوزیشن ہے، جس کو درجہ اول ملا، یہ دلیل ہے کہ وہ پاس کے مقابلے پہ اتنے نمبر لے گیا کہ جہاں تک یہ نہیں پہنچا۔ تو اعلان ان کا ہوتا ہے جو درجہ لے۔ دیکھیے جو جتنا درجہ لے گا، جتنا کمال پائے گا فیصدی میں، جتنا 100 کے قریب جائے گا اتنا اس کا نام لیا جائے گا۔ تو اب اگر رسول کسی کا نام نہ لے، بھائی رسول عادل ہے، اب
رسول تو انہی کا نام لے گا جو درجہ ایمان میں رسول کے معیار پر پورے اترے۔ اب اگر رسول کہے کہ درجہ ایمان میں سلمان یہاں ہے، ابو ذر یہاں ہے، تو اب سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی اور بھی اس درجے کا ہوتا تو یہ درجوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کے درجے ہیں جو اہل ایمان ہیں، ان کے ایمان کے درجے کا اعلان نہیں ہوگا، اس کے مقام کا اعلان ہوگا۔ تو یہ نمبر جتنے کم ہوں گے، اب اگر ممتحن عام انسان ہو تو نمبر دینے میں بھی اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا سستی کرے گا، کوتاہی کرے گا، یا سختی کرے گا۔ ٹھیک ہے بھئی، یا رعایتی نمبر دے دے گا نہ چاہتے ہوئے، دیکھا چھوٹی سی غلطی ہے دے دیے نمبر، یا بے جا سختی کر دے گا۔ اور ہوتا ہے ایسے، کم ہوتا ہے کہ کسی طالب علم کو 100/100 نمبر مل جائے، حتیٰ جو فرسٹ پوزیشن لیتا ہے نا اس کو بھی 100/100 نمبر نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہے جو امتحان دے چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نمبر 100/100 ملے۔ کیوں؟ چونکہ بالآخر ممتحن یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جتنا امتحان دیا نمبر تو ٹھیک لیے، لیکن وہ چاہتا ہے، ممتحن چاہتا ہے اپنی برتری قائم رکھوں۔ توجہ فرمائیے گا، اپنی برتری اس پر قائم رکھوں، تو اب نمبر کو کچھ نہ کچھ کم کر دیتا ہے تاکہ اگر کل مجھ پر اعتراض آ جائے تو جواب دے سکوں۔ تو کچھ اتنے نمبر اپنے پاس رکھتا ہے کہ اگر کل اعتراض آ جائے تو کم از کم یہ کہیں کہ بھئی نمبر اتنے بنتے تھے، اس نے اتنی احتیاط کی کہ اس سے بھی کم دے دیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر زیادہ دے دے گا تو مورد اعتراض ہے کہ بھئی یہ نہیں حق بنتا تھا، یہ کیوں؟ میں اس کی بھی تعلیم نہیں کر رہا، لیکن کہتا ہوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے 100/100 نہ دوں، 100/100 نہ دوں۔ تو یہ تو ممتحن وہ ہے جب دنیا ہو۔ ہم اگر ممتحن ہیں تو یہ دیکھیں گے، اور اگر ممتحن وہ ہو اور ممتحن وہ ہو یہاں پر وہاں پر تو یہ احتمال بھی کفر ہے، احتمال بھی شرک ہے کہ کوتاہی یا بھیجا دے دے۔ کیوں؟ چونکہ یہ توبہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے سد راہ کو، مانع راہ کو ہٹانے کا مسئلہ نہیں، یہ اس صاحب کمال کی شناخت کا مسئلہ ہے جس کے ذریعے انسانیت میں کمال تک پہنچنا ہے۔ تو اس میں رعایتی نمبر تو نہیں ہو سکتے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے ابراہیم نے امتحان دیا فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے امتحان میں 100/100 نمبر لیے۔ اب میرے طرح متوجہ رہے، ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ 100/100 کا معیار اس کی نظر میں کیا ہوگا؟ توجہ، حضرت آدم سے نبوت چلی، حضرت نوح سے رسالت چلی، اب یہ 2 عہدے چل رہے ہیں۔ ابراہیم کے پاس 2 عہدے ہیں، نبوت اور رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت کے لیے امتحان نہیں دیا جا رہا، اگر اس کے لیے امتحان شرط ہوتی تو آدم سے شروع ہوتا، اگر رسالت کے لیے امتحان شرط ہوتا تو وہ حضرت نوح سے شروع ہوتا۔ یہاں پر جو امتحان لیا جا رہا ہے وہ نبوت اور رسالت کے لیے نہیں ہے، اور یہ اللہ جو فَأَتَمَّهُنَّ کا اعلان کر رہا ہے یہ نبوت اور رسالت کے لیے نہیں، یہ امامت کے لیے ہے۔ تو اب دلیل ہے، فَأَتَمَّهُنَّ کہنا یہ دلیل ہے کہ امامت کا مقام نبوت اور رسالت سے بالا تر ہے، اور اتمہن تب ہی ثابت ہوگا جب نبوت میں تو ترک اولا کا امکان رہ جائے، امامت وہ ہے جس میں ترک اولا بھی نہ ہو، امامت وہ ہوگی جس میں ترک اولا بھی نہ ہو۔ تو اب امامت کا مرتبہ کتنا بلند؟ توجہ فرمائیے گا، سمجھنا چاہتے ہیں؟ انسانوں میں سے اس خالق نے انبیاء بنائے، انسانوں میں سے انبیاء بنائے، یہ دلیل ہے کہ ہر انسان نبی نہیں ہوتا، انسانوں میں سے بنائے تو ہر انسان نبی نہیں ہوتا، نبیوں میں سے رسول بنائے، یہ دلیل ہے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب سمجھو امام کسے بنا رہے ہیں؟ نہیں، صرف رسولوں میں سے نہیں، چونکہ اگر یہ 3 عہدے نہ ہوں تو دینے کا فائدہ کیا؟ بس ان میں تفریق ممکن ہے،
اگر نبوت اور رسالت میں تفریق ممکن ہے تو رسالت اور امامت میں کیوں نہیں؟ نہیں، یہ بالادر ہوتا ہے لیکن تفریق ممکن ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ رسول کو بنتا ہے جو نبوت کی اہلیت رکھتا ہو، اور امام کو بنے گا جو رسالت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آئے ہائے ہائے، جو رسالت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اب مجھے وہ گزشتہ سال والا جملہ کہنا پڑ رہا ہے، میں نے لفظ صلاحیت استعمال کیا۔ ایک دفعہ عہدے کی صلاحیت ہوتی ہے، عہدے میں گنجائش نہیں ہوتی۔ پڑھے لکھے دوست میری بات کی تائید کریں گے، یہ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ویکینسی ہے، اس کے لیے سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں، مثلا 10 لوگوں نے کیا، عہدہ ایک ہے، 10 لوگوں نے اپلائی کیا، اب انہوں نے دیکھا 10 کے 10 اس میرٹ پر آتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا، لیکن 10 کے 10 کو عہدہ نہیں ملے گا۔ ان میں سے جس ایک کو مل رہے یہ دلیل نہیں کہ باقی 9 صلاحیت نہیں رکھتے، صلاحیت رکھتے ہیں، عہدے میں گنجائش نہیں، یا گنجائش نہیں یا ضرورت نہیں۔ توجہ، نبوت کیا ہے؟ پیغام لینا۔ رسالت کیا ہے؟ پیغام دینا۔ اب جب تک ایک پیغام بھی باقی ہے ضرورت نبوت ہے۔ جب حکم آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو اب نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، نبوت کی صلاحیت نہیں۔ میری بات اگر ابھی بھی نہیں پہنچی تو واضح کرتا ہوں، اسی لیے تو سرکار نے کہا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ استثناء صرف نبوت کو کیا، یعنی کہا کہ تو عہدہ نبوت نہیں رکھتا لیکن صلاحیت نبوت رکھتا ہے، ورنہ استثناء کیسے ہوتا؟ تو صرف علی نہیں، مولا کائنات سے لے کر امام زمان تک یہ سب صلاحیت نبوت رکھتے ہیں لیکن عہدہ نہیں رکھتے۔ تو بس امام وہ بنے گا جو صلاحیت نبوت اور رسالت رکھتا ہو۔ تو اب ایک بات کہوں، تشیع اتنا عظیم مکتب ہے جس کے پاس 12 ایسے ہیں جن کے پاس صلاحیت عہدہ ہے لیکن اس نے نہیں دیا، تو ہم نے اس عہدے سے کبھی انہیں نہیں پکارا۔ تو جو مکتب اتنا عظیم ہو کہ 12 ایسی ہستیوں کو صلاحیت کے باوجود عہدہ نہ دے، تو وہ ان کو کیسے مان لے جن میں صلاحیت ہی نہ ہو؟ اب کم از کم یہ معیار تو قائم رہے گا۔ اب جسے بھی کوئی منوانا چاہتا ہے پہلے صلاحیت ثابت کرے، صلاحیت ثابت کرے۔ تو امامت کا آغاز ہوا اس سے، حضرت ابراہیم سے، کہا ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ، کامل نمبر لو، لے لیے، کہا تمہیں امام بناتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما۔ توجہ، ادھر اعلان امامت کیا اور ادھر فوراً کہا انہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں بھی۔ اللہ اکبر، نبوت کے لیے نہیں کہا میری ذریت میں بھی، رسالت کے لیے نہیں کہا، یہ ہے نکاح امامت۔ سمجھ رہے تھے یہ دونوں عہدوں کی حد ہے، یہ ختم ہو جائیں گے تو جو ختم ہو رہے ہیں وہ نہیں مانوں گا، جو قیامت تک جائے گا وہی مانگوں گا۔ اور عجیب لفظوں سے مانگا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، توجہ فرمائیے گا، میری ذریت میں بھی، یہ نہیں کہا میری ذریت میں امام بنا، لفظ امام کا تکرار بھی نہیں کیا۔ اب ایک بات کہوں گا، آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، سمجھیں گے، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی ہے۔ مثلا ایک دفعہ ایک بات میں کہتا ہوں اور ایک دفعہ ایک بات مرجع کہتے ہیں، دونوں کی ایک جیسی حیثیت ہے، ایک ہی بات کہتے ہیں آپ سے، نہیں، کیوں؟ اس بات کی اثر کیوں بدل گیا؟ متکلم کے بدلنے سے بدل گیا نا۔ تو حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے خدا نے کہا تجھے امام بناتا ہوں، اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ذریت میں بھی، لفظ امام کا تکرار نہیں کر رہے۔ اسی ذریت کو یہ میری اصطلاح میں یہ معطوف اس معطوف الیہ پر، اس کا عطف کر رہے ہیں پہلے جملے پہ، یعنی اللہ نے جو کہا تھا امام بناتا ہوں، انہوں نے لفظ امام کا تکرار بھی نہیں کیا،
میری بات اگر آپ تک پہنچے، یعنی بتا رہے ہیں کہ وہ جو امام کہہ رہا ہے، اگر میں لفظ امام کا تکرار کروں تو میں بندہ ہوں، وہ خدا ہے۔ ہائے ہائے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ اس کا منظور امام اور ہے، میرا منظور اور ہے۔ کہا میں لفظ امام کا تکرار نہیں کروں گا، میں نے کہا جیسے مجھے بنایا ہے میری ذریت میں بھی ویسے ہی بنا، اور جس درجے پہ مجھے بنایا ہے اسی درجے میں میری ذریت میں باقی رکھ۔ اب ایک جملہ کہوں، اللہ کے اس جملے پر عطف کر کے ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں اسی طرح کی امامت مانگ رہا ہوں جس طرح کی مجھے ملی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے بخشے ہوئے عہدے میں ارتقاء ممکن ہے، تنزل نہیں۔ ارتقاء ممکن ہے، تنزل نہیں۔ اس میں زوال نہیں آ سکتا، عروج آ سکتا ہے، ارتقاء آ سکتا ہے، تنزل نہیں آ سکتا۔ تو اب ابراہیم ذریت کے لیے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اپنی اصطلاح میں کہوں گا، چونکہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں نا، تو انی جاہلوں کا للناس امامہ یہ اعلان تھا۔ دو کام کیے جاتے ہیں عموماً، بچہ جب پوزیشن لے نا، ایک اس کی پوزیشن کا اعلان ہوتا ہے، اس کا پوزیشن کا اعلان یہ نتیجے کا اعلان ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، انعام دیا جاتا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم دیتے ہیں، تو یہ جو انعام دے رہے ہیں یہ اعلان نہیں، یہ انعام ہے۔ ہاں، انی جاہلوں کا للناس امامہ یہ اعلان نتیجہ تھا، اور من ذریتی یہ انعام تھا۔ ہائے ہائے، ابراہیم کا دل بڑھ گیا جب اللہ نے کہا تو نے پوزیشن لے لی۔ کہا یا اللہ یہ تو نتیجے کا اعلان ہے، انعام کیا ہے؟ تو کہا قیامت تک یہ انعام تیری نسل میں رہے گا، تیری ذریت میں رہے گا، یہ امامت قیامت تک رہے گی، اور ایک شرط کے ساتھ، لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ نہیں نہیں نہیں، آیت اللہ جوادی عامری کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے کیا کہا، میرا عہد ہے، امامت میرا عہد ہے، یعنی یہ بندوں کا عہد نہیں، یہ اللہ کا عہد ہے۔ کہا ظالمین کو نہیں پہنچے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا ظالم اس تک نہیں پہنچے گا، اللہ نے کہا ظالم ہمیشہ کوشش کرے گا لے لوں، لیکن میں اسے کبھی بھی امامت تک پہنچنے ہی نہیں دوں گا۔ یعنی ادھر سے ہمیشہ کوشش ہوتی رہے گی کہ میں پہنچوں، تو اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو لے بھی لیتے۔ کہا یہ میرا حق ہے، یہ کبھی بھی ظالمین کو نہیں پہنچے گا، ظالم کوشش کرے گا۔ اب ایک بات کہوں نوجوان بھائیوں کے لیے، اللہ نے کہا ابراہیم تجھے امام بناتا ہوں، اللہ نے کہا نا امام بناتا ہوں، امام بناتا ہوں، امام بناتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو کہا امام بناتا ہوں۔ جب امام بنا رہے تھے، بادشاہ کون تھا بتائیں؟ نمرود۔ حکومت کس کے پاس تھی؟ نمرود کے۔ سلطنت کس کے پاس تھی؟ تسلط کس کے پاس ہے؟ نمرود کے۔ نوجوان بھائیوں، سب کچھ تو اس کے پاس، اور اللہ کہتا ہے امام بنا رہا ہوں۔ تو خدا بتا رہا ہے سلطنت اور ہے، امامت اور ہے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا خدایا سب کچھ نمرود کو دے گئے، مجھے کیا امامت دے رہا ہے؟ تو بتا دیا کہ ہر سلطان کو امام نہ کہنا، امامت اور ہے، سلطنت اور ہے۔ تو یہ قرآنی حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ لا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ کیا جملے کا معنی؟ لا ینالو، نہیں پہنچے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں سے۔ توجہ یہ ہے، یہ بعد والا جملہ وہ دعا تھی اور یہ اس دعا کا جواب ہے، لیکن اگر اس لا کے درمیان ایک نام ہاں نہ ہو تو دعا قبول نہیں، کیونکہ ابراہیم کہہ رہے ہیں میری ذریت میں، اللہ کہتا نہیں پہنچے گا، یعنی نعوذ باللہ تیری ساری ذریت جو ہے وہ ظالم ہے۔ اگر اس لا سے پہلے کوئی جملہ نہ ہو جو اللہ کے مطلوب بھی ہے اور ابراہیم کی بھی نیت میں ہے، اور یہ جملہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، چونکہ اگر ساری ذریت پر یہ ظالمین کا لفظ لاؤ گے تو مشکل ہو جائے گا، چونکہ ذریت ابراہیم میں موسیٰ بھی ہے،
عیسیٰ بھی ہیں، رسول بھی ہیں. بھئی یہ ذریت ابراہیم میں ہے تو اس سے پہلے کہاں ہے؟ اللہ نے کہا ہاں تیری ذریت میں ظالمین کو نہیں پہنچے گا. کیا مانا؟ کیا ابراہیم سب کے لیے مانگ رہے تھے امامت؟ نہیں. آئے ہائے وہ معصوم ہے، سب کے لیے تو مانگا ہی نہیں. انہوں نے پہلے کہا من ذریتی، یعنی وہ بھی سمجھتے تھے میری ذریت میں ہر کوئی اہل نہیں ہے، ورنہ کہتے ذریت کو بنا. تو انہوں نے جو اپنے دل میں بات رکھی ذریت میں سے بھی جو میرے معیار پر پورے اترے انہیں بنا. اللہ نے دوسرے جملے میں وضاحت کر دی کہ ہاں تیری ذریت میں اسے ہی بناؤں گا جو تیرے دل میں ہے. کہا ظالمین کو میرا ہوتا نہیں پہنچے گا. ظالم کون ہے؟ ایک لفظ میں ظالم کون ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی حدود کو توڑے ظالم ہے. حدود خدا کو توڑنے کا معنی کیا؟ گناہ کرے. بس جو گناہ گار ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہے امام نہیں ہو سکتا. توجہ نہیں فرما رہے. یہ ظالم امام نہیں ہو سکتا، یہ عصمت کو ثابت کر رہا ہے. آج یہ کلیات ذہن میں رکھ لیں، کل اس کی تفصیل آئے گی چونکہ آج کافی وقت گزر گیا. توجہ فرمائیے گا. ظالمین تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. دو شرطیں دی، ایک ظالمین کو نہیں پہنچے گا، دوسرا تیری ذریت میں رہے گا. بس آج کی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں. اب ظالم کی چار قسمیں ہیں. اب آپ نے بتانا ہے ان چاروں میں کسے ملے گا کسے نہیں. چار قسم کے شخص ہیں. ایک وہ جو پوری زندگی ظالم رہا. بتائیں اس کے لیے ابراہیم مانگ سکتے ہیں؟ خدا کہہ سکتا ہے؟ یہ تو خود بخود خارج ہے، ذاتاً خارج ہے. اچھا ایک وہ جو پہلی عمر میں ظالم نہیں تھا، آخری عمر میں ظالم ہو گیا، اس کے لیے مانگ سکتے ہیں؟ جس کا اختتام ہی ظلم پر ہو رہا ہے. اچھا دو قسمیں بچی. توجہ، دو بچی. ایک وہ جس نے پہلی زندگی میں ظالم رہا، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال جتنے بھی کہیں ظالم رہا، پھر بن گیا عادل. مشرک تھا پھر مومن بن گیا، اہل ایمان بن گیا، دائرہ دین میں آ گیا. اچھا تیسری قسم یہ. چوتھی جس نے شکم مادر سے لے کر شکم قبر تک کبھی ظلم کیا ہی نہیں. کہ چار قسموں میں سے دو تو خود خارج ہیں، باقی دو رہ گئی نا. اللہ ان دو میں نفی کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس نے زندگی میں ایک لمحہ بھی ظلم کیا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے شیعت. ہم کہتے ہیں امام کو ہوگا جو شکم مادر سے لے کر شکم قبر تک ایک کام بھی ایسا نہ کرے جس پر اسے سرزنش کرنی پڑے، جس پر اللہ کو سرزنش کرنی پڑے. تو امام معصوم ہوگا. یہ امامت ذریت ابراہیم میں چلی ہے نا. ایک لفظ میں نے پہلے کہا تھا وہ ہے ابتدائی منزل ابراہیم. لیکن عجیب بات ہے جہاں امامت کا پہلا مرحلہ، اور اللہ اعلان کیسے کر رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، انسانوں کے لیے بنا رہا ہوں. نبی ذات کے لیے، خاندان کے لیے، قریے کے لیے. ایسے ہی ہے نا. بعض نبی صرف ذات کے لیے نبی تھے، پیغام آ رہا ہے ان پر ہے. بعض خاندان کے لیے، بعض قریے کے لیے. بس نبوت میں حد بندی ہے. اپنی ذات سے شروع ہوا قریے تک. توجہ رسالت میں بھی ایسا ہی ہے. مثلا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے. بنی اسرائیل کے لیے دلیل کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم کا اللہ نے تردید کی تو کیا کہا ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، نہ عیسائی تھا نہ یہودی. اب توجہ فرماؤ. جو ہم کہتے ہیں نا سید الانبیاء کے والدین مواہب تھے، مسلمان تھے، وہ کس دین پر تھے؟ دین ابراہیمی پر. دین عیسوی پر نہیں تھے، دین موسوی پر نہیں تھے. کیوں؟ چونکہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نبی ہیں بنی اسرائیل کے. یہ وہ جو سلسلہ اسلام چل رہا ہے، آئے ہائے، جو ابراہیم سے چلا. انہوں نے دعا کی میری ذریت میں ایک گروہ مسلمان باقی رکھ. تو ابراہیم کی نسل میں یہ جو اسلام کا سلسلہ چلا، حتیٰ ان پر اللہ نے عیسیٰ اور موسیٰ کو بھی رسول نہیں بنایا. توجہ فرمائیے گا. یہ سلسلہ علیحدہ چلا ہے. توجہ. تو پتہ چل گیا نبوت بھی محدود، رسالت بھی محدود ہو سکتی ہے، لیکن امامت پہلے درجے پر لامحدود. ہاں نبوت کے لیے ہے کہ صرف ذات پر بھی ہوگا،
رسالت کے لیے ہے کہ صرف بنی اسرائیل پر ہوگا، لیکن امامت کے لیے پہلے دن ہی کہہ دیا انی جاعلک للناس، تو پوری انسانیت کے لیے امام ہے۔ اب جب تک انسان رہے گا تب تک امام رہے گا۔ امامت کا دائرہ لیکن فرق ہے، ابراہیم پر امامت کی ابتدا وہ للناس ہے، اگر اس میں ارتقاء نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا؟ اب حضرت ابراہیم سے 3 عہدے چلے، نبوت، رسالت، امامت۔ توجہ، جو عہدے خدا شروع کرتا ہے انہیں ختم کرنے کا اعلان بھی وہ کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ نبوت خدائی عہدہ، رسالت خدائی عہدہ، امامت خدائی عہدہ۔ توجہ، اللہ نے نبوت اور رسالت کے خاتمے کا تو اعلان کیا، امامت کے خاتمے کا اعلان کہاں ہوا ہے؟ تو دلیل لانے کی ان کو ضرورت نہیں جو آج تک امامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ امامت کا تسلسل تو ابراہیم سے جاری ہے، دلیل وہ لائے جو کہتے ہیں امامت ختم ہو گئی۔ ہمارے نبی، آج گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ہمارے نبی رسول، نبی امام، اب یہ علیحدہ مسئلہ ہے، نبوت سے ان کی شہرت ہو گئی، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ اللہ نے 2 عہدے ختم کرنے کا اعلان کیا، چونکہ نبوت رسالت سے عام ہے، عام کا اعلان کر کے خاص اس میں آ گیا، چونکہ جب تک پیغام لینے والا ہے دینے والا تب تک ہے۔ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں، تو نبوت کا دائرہ عام ہے، عام کے خاتمے کا اعلان کر کے خاص اس میں آ گیا۔ توجہ، نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، امامت ختم نہیں ہوئی، تو اللہ نے کہا تھا تیری ذریت میں رہے گی اور اسی معیار پر رہے گی۔ آئے ہائے، اب ذریت ابراہیم میں جب تک امامت ہے اسی معیار پر ہوگی جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ اب رسالت کے بعد اس امامت کا تسلسل ہے یا نہیں؟ آؤ، یہی امامت کا سلسلہ جو چل رہا تھا، نبی نے اسی کی شناخت کے لیے جانے والوں کو واپس بلایا، آنے والوں کا انتظار کیا، پلانوں کا منبر بنا کے یہی تو کہا کہ اس تسلسل امامت کو جو مجھ تک آیا ہے، میرے بعد اس کی آخری فرد ہوگی میرے نام پر، اور پہلی فرد یہ علی ہے، اسی لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ امامت کا دائرہ نبوت سے وسیع۔ اب ایک بات ہے، پتہ نہیں آپ کب تک کہاں تک پہنچیں گے، نبوت کا رسالت محدود ہو سکتی ہے، امامت نہیں۔ امامت کا دائرہ للناس، یہی وجہ ہے جو بنی اسرائیل کا رسول ہے وہ آئے گا، جو امام للناس ہے اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، تاکہ قیامت تک کے لیے پتہ چل جائے للناس کا تسلسل یہ ہے، للناس کا تسلسل یہ ہے، اور دنیا باخبر ہو جائے کہ اس سلسلہ ابراہیمی کی آخری کڑی یہ ہے، یہ ابراہیمی امامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم سے جہاں بہت ساری چیزیں پہنچی وہاں آج تک درود ابراہیمی بھی باقی ہے، تاکہ قیامت تک اعلان ہوتا رہے کہ ذریت ابراہیم ہے کون۔ تو توجہ فرمائیے گا، کم از کم وہ تو نہ پوچھیں کہ ذریت ابراہیمی کیا ہے جو پورے درود کے قائل ہیں، جو آج تک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم آل محمد کے مطابق آ رہے ہیں۔ اب خود دنیا ڈھونڈے اگر وہ سلسلے سے منسلک رہنا ہے تو کہاں ہے؟ وہ سلسلہ کہاں ہے جو ذریت ابراہیم سے چلا اور نسل ابراہیم میں باقی رہا؟ اور چونکہ ابراہیم بت شکن تھا، ابراہیم اپنے دور کے نمرود کے مقابلے پہ ڈٹا، تو جو اس کی نسل میں ہے وہ بھی ڈٹا۔ اس نے کہا اگر اس دور کا ابراہیم جھک جاتا تو اس دور کا ابراہیم بھی جھک جاتا۔ کہا یزید تو آج کا نمرود ہے، وہ اس دور کا نمرود تھا، اور وہ اس دور کا ابراہیم تھا، میں آج کا ابراہیم ہوں، میں آج کا ابراہیم ہوں۔ جیسے وہ نہ چکے ویسے میں بھی نہیں چکا۔ انہوں نے آگ میں جانا برداشت کیا اور میں ہر طرح کا ظلم برداشت کروں گا، ہر طرح کی مصیبت برداشت کروں گا، لیکن تیرے سامنے جھکوں گا نہیں۔ ایک جملہ کہوں جو متوجہ ہے ماشاءاللہ، اس طرح مجمع روزانہ کہتا ہوں، یہ کو خوش آمد نہیں کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ نسل ابراہیمی، کردار ابراہیمی، افکار ابراہیمی، امامت ابراہیم سے شروع، اور ابراہیم نے بت توڑے، یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیمی کردار کا حامل ہر دور میں بت شکنی کرے گا۔ ہر دور کے بت الگ الگ ہیں، اس دور کے بت وہاں کے تھے، علی کے دور کے بت لات و منات و عزا تھے، آج کے بت ڈھونڈو کون ہے؟ خدا کی قسم آج کے بت جس نے توڑے وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہے۔ فرق اتنا ہے کہ حسین ابراہیم کی نسل میں تھا اور آج کا حسینی اسی حسین کی نسل میں سے ہے۔ فرق اتنا ہے، وہ حسین ہے اور یہ حسینی ہے، اسی کا بیٹا ہے جو آج کے نمرودوں کے مقابلے پہ کھڑا ہے اور پکار رہا ہے کہ جب میرا دادا ابراہیم نہ جھکا تو میں کیسے جھکوں؟ لیکن اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ آج کے دور کے نمرودیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کے لیے حسین نمونہ عمل بنانا پڑتا ہے۔ عزاداران حسین آج اسی نمونہ کربلا، اسے نسل ابراہیم کے ایک ایسے جوان کا تذکرہ ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام، ان کا تعارف جیسے کروایا جاتا ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ خاص جہت سے، میں معذرت خواہ ہوں، بعد میں بھی محسوس نہ کی، اس کو اس پیمانے پہ پرکھیے گا، شعور و فکر۔ ان کا تعارف کروایا جاتا ہے ایک خاص قسم کے عنوان سے کہ جن کی شادی خواہش تھی اور شادی ہو گئی نہیں۔ قاسم کا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ ہاں اگر جاننا چاہتے ہیں نا مقام قاسم کیا ہے تو شب عاشور دیکھو، شب عاشور دیکھو، جب حسین بتا رہے ہیں شہداء کی لسٹ اور قاسم کا نام نہیں آتا، تڑپ کر چچا کے پاس آ جاتا ہے اور چچا کیا سوال کرتے ہیں؟ تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ آج کے جوانوں سے پوچھو نا، حضرت قاسم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 13 سال۔ 13 سال کا جوان پوچھے اس سے موت کیا ہے، اور قاسم کے معرفت دیکھیں، جب کہتے ہیں نا چچا موت تیرے نزدیک کیا ہے تو کیا جواب دیا؟ احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے نزدیک موت۔ عزاداران حسین، یہ کربلا اس کے 2 رخ ہیں، ایک سیاہ ایک سفید۔ اس کا سیاہ رخ اس طرف ہے، اس کا ہیرو شمر ہے، یزید ہے، عمر سعد ہے، خولی ہے، مرملہ ہے، اور اس کا سفید صفحہ اس کا ہیرو حسین ہے، عباس ہیں، اکبر ہیں، قاسم ہیں۔ یہ 13 سال کا قاسم معرفت میں کہاں پہنچا؟ کہتے ہیں جب شب عاشور حسین نے مہلت مانگی نا، اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر بیوی اپنے بچوں کو بلا کے کچھ نصیحتیں وصیتیں کر رہی ہیں، قاسم کی ماں نے بلایا۔ ایک جملہ کہوں عزادارو، حضرت قاسم کی ماں کی عجب قسمت ہے۔ آج ایک بیوہ کا تذکرہ ہے نا، ایک بیوہ کے بچے کا تذکرہ ہے، خدا نہ کرے کسی میری بہن کا سرتاج دنیا سے چلا جائے، لیکن اگر ایسا واقعہ ہو جائے اور اولاد ہو، اور اولاد میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا ماں کی امیدوں کا محور ہوتا ہے، یہ جب افسوس کرنے جاتے ہیں نا جن کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے،
وہ خاتون جس کا سرتاج چلا گیا اور بیٹا ہے، وہ ایک بات کہتی ہے گھبرا تو نہیں رہی، واقعاً ان کے جانے کا افسوس ہے، لیکن چند سال کی بات ہے، میرا بیٹا جوان ہو جائے گا۔ یہی کہتی ہے نا، ہمارے معاشرے کے یہی الفاظ ہوتی ہیں باہمت عورتوں کی، لیکن خدا کی قسم قاسم کی ماں کی عجب قسمت ہے، اس ماں کی عجب قسمت ہے، کبھی شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور کبھی بیٹے کے ٹکڑے دیکھے۔ کہتے ہیں شب عاشور ماں نے بلایا، قاسم جی اماں، کہا بیٹا میں سیدوں کے گھر سے نہیں ہوں، میں باہر سے آئی ہوں، میں نے تجھے دودھ تو پلایا ہے لیکن تیری رگوں میں بھی حیدر کرار کا خون ہے، حسن مشتبہ کا خون ہے، بنی ہاشم کا خون ہے۔ کہا بیٹا کل شجاعت کے ایسے جوہر دکھانا، تو یتیم حسن ہے، لوگوں کو حسن کی شجاعت یاد آ جائے۔ اماں گھبرائے نہیں، اچھا بیٹا جا ذرا چچا سے اجازت لے کے آ۔ جو جملے پڑھ رہا ہوں آغا شستری نے عجیب منظر کھینچا ہے، کہتے ہیں قاسم آئے اس خیمے میں جہاں حضرت حسین ہے، سید الشہداء ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ قاسم آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب امام حسین نماز سے فارغ ہوئے، رخ موڑا، قاسم میرے قریب آ جا میرا بیٹا۔ قریب آئے، کہتے ہیں بٹھا لیا، سر اپنی آغوش میں رکھا، سر میں ہاتھ پھیرنا شروع کی، بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ایک دفعہ قاسم نے دیکھا، چچا چچا جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں؟ بیٹا بتاؤ چچا، کل مرنے والوں میں میرا نام ہے؟ حسین نے ٹالا، مظلوم کربلا نے ٹالا، اچھا بیٹا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کہا چچا میں نے ایک سوال کیا ہے، کل مرنے والوں میں میرا نام ہے؟ کہا بیٹا چھوڑ، ابھی تو میں حسن کو جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکا، تو میرے حسن کی نشانی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا چچا مجھے جواب دیں، مجھے بتائیں کل میرا نام ہے؟ جب تیسری مرتبہ یہ کہا نا، امام حسین نے عجب جواب دیا، کہا بیٹا تو ماں کا سہارا ہے، تجھے کیسے اجازت دوں اٹھے؟ اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں اسی ماں نے بھیجا ہے۔ کہا بیٹا جا ذرا ماں کے پاس۔ کہتے ہیں حضرت قاسم آئے اپنے خیمے کے قریب، روایت کے جملے بلند آواز سے رونا شروع کیا۔ جناب فروا نے بلایا، قاسم اندر آ، کیا ہوا؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا اماں ذرا ہو سکے تو مجھے بتاؤ نجف کس طرف ہے؟ کیوں قاسم؟ کہا دادا کے روزے پہ جاؤں گا، دادا کی قبر سے کہوں گا دادا، مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ بس دادارہ نے حسین جو کہنا تھا، ایک دفعہ جناب فروا اٹھی، آ میرا بیٹا میرے ساتھ آ۔ کس خیمے میں آئی؟ جہاں جناب زینب ہے۔ کہا زینب ذرا حسین کو بلائیے۔ امام حسین آئے، کہا بھابی مجھے خود بلایا ہوتا، مجھے پیغام بھیجتی۔ نہیں بیٹا، کہا حسین نہیں، میں سوالن بن کے آئی ہوں، جو سوال کرنے آتے ہیں وہ خود آتے ہیں، حکم فرمائیں۔ کہا کل مرنے والوں میں اس کا نام ہے؟ قاسم کی شہادت کا بتا دو۔ عزادارہ نے حسین، کہتے ہیں اتنے میں عباس وارد ہوئے۔ ایک دفعہ حسین نے کہا قاسم تو بار بار پوچھتا ہے نا، کل مرنے والوں میں تیرا نام ہے، کل شہداء میں تیرا نام ہے، بیٹا سن تیرا نام تو درکنار، کل شہید ہونے والوں میں اصغر کا نام بھی ہے۔ بس عزاداروں یہ جملے کہنے تھے، ایک دفعہ قاسم کے چہرے پہ جلال آیا، انگڑائی دی، بندے کما ٹوٹ گئے۔ چچا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے، آؤ مل کے کہے قاسم تو نے صرف سنا ہے، ہائے سجاد۔ پھوپھی سرحانے آگے کہتی ہے سجاد ذرا آنکھیں کھولو، تیری امامت کا پہلا سوال، چل کے مر جاؤ یا ننگے سر باہر نکلو۔ بس عزادارہ نے حسین، میں زیادہ لمبی شہادت نہیں پڑھوں گا۔ قاسم کو اجازت ملی، عاشور کا دن آیا، عاشور کا دن آئے، حضرت قاسم کو اجازت ملی۔ کہتے ہیں قاسم جس گھوڑے پہ سوار کیا گیا رکابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے تھے، رکابیں کاٹی گئی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ 13 سال کی عمر میں رکابوں تک پاؤں
कैसे पहुंचेंगे। चलने लगे तो सवार कैसे हुए, हजरत अब्बास ने पकड़ के सवार करा दिया। बस चलने लगे थे कि एक दफा मजलूम करबला ने रोका। सैयद शोधा ने कहा कासिम रुक जा। कासिम रुके, मेरे करीब आ, नीचे उतरे, करीब आए, गिरेबान में हाथ डाला, गिरेबान चाक किया। चचा ये क्यों किया है? कहा ये यतीमों की अलामत है, ये यतीमों की अलामत है। बस कासिम चले, फौजी अश्किया के सरकारी कहता है कासिम जब आए यूं लगा जैसे चौदहवीं का चांद निकल आया। और बताओ जो गैरों की नजरों में चौदहवीं का चांद हो, अज़ादारों माँ की नजर में क्या होगा। बस कासिम थोड़ी देर लड़े के एक सदा गूंजी, चचा मेरी मदद को आओ। बस दाएं के घोड़े बाएं दौड़े, बाएं के दाएं दौड़े। हुसैन आज पहुंचे, अजब मंजर देखा। कासिम सीन पे थे तो कासिम थे, नीचे आए तो तकसीम हो गए। उठाया, सीने से सीना लगाया। रावी कहता है कासिम के पांव जमीन पर लकीर खींच के आ रहे हैं। आपने तवज्जो नहीं की। मैंने अभी अर्ज किया 13 साल की उम्र और रकाबों तक पांव नहीं पहुंचते और ये जमीन पर खत खींच रहे हैं। रावी कहता है इतने घोड़े दौड़े कि लाश तकसीम हो